وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی، ہدایت کی زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، اے لوگوں لذت کو ختم کرنے والی چیز موت کو زیادہ یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی روشنی میں، نبی کی اس تعلیم کی روشنی میں، ہم انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں بطور تذکیر، بطور نصیحت موت کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ وہ اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کو اس موت سے گزارے گا۔ کیا جنات، کیا انسان، کیا پرند، کیا چرند، کیا کیڑے، کیا مکوڑے، کیا حیوانات، ساری چیزیں ایک دن ضرور اس موت کے منہ میں جانے والی ہے۔ اسی لیے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے انسانوں ہم تمہیں خیر سے بھی شر سے بھی آزمائیں گے۔ یاد رکھو تمہارا لوٹ کر آنا میری طرف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دیگر مخلوقات کے لیے موت اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہ مخلوقات انسان کے علاوہ، جنات کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، ان کے لیے موت اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہ بے شعوری کے عالم میں جیتے ہیں، بے شعوری کے عالم میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس لیے بھی موت ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نہ ان کے لیے کوئی سزا ہے، نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی سوال جواب ہے، بس ایسے ہی وہ زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے لیے موت بہت بڑا مسئلہ ہے، انسان کے لیے موت بہت بڑا صدمہ ہے، انسان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے موت، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد میری زندگی شروع ہونے والی ہے۔ انسان کے لیے موت خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت شروعات کا نام ہے، ایک نئی زندگی کا نام ہے موت۔ مرنے کے ساتھ انسان کی جو زندگی آگے بڑھتی ہے، گویا کہ اس کی ایک نئی چیپٹر خبر کی زندگی، اسے ڈر ہوتا ہے کہ خبر کے مرحلے کے تعلق سے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ حشر کے مرحلے کے تعلق سے، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونے کا اسے ڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ موت اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کے پاس اسے جواب دینا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کے لیے موت بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ دیگر مخلوقات کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوتا، اور اس لیے بھی انسان نیچرلی موت سے ڈرتا ہے اور زندگی کو پسند کرتا ہے۔ کتنی بھی زندگی مل جائے وہ تھکتا نہیں، اور جینا چاہے گا اور جینے کی خواہش کرے گا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، قرآن کہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال انہیں دے دی جائے جینے کے لیے۔ انسان کی اتنی خواہشات، اتنی لمبی لمبی آرزویں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل جوان رہتا ہے دو چیزوں کی محبت میں، حب الدنیا، دنیا کی محبت میں اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ظاہر میں بوڑھا ہو جاتے لیکن اس کا دل جوان رہتا ہے دو چیزوں کے تعلق سے۔ کہا کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت، ہمیشہ دنیا کمانا، دنیا جمع کرنا، بینک بیلنس جمع کرنا، پراپرٹی جمع کرنا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن کہتا ہے مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے وہ انسان۔ تو انسان کہ دل جوان رہتا ہے، نبی فرماتے ہیں حب الدنیا، دنیا کی محبت میں۔ فرمایا دوسری بات طول العمل، لمبی لمبی خواہشات، لمبی لمبی آرزویں، لائف میں اتنی ایمبیشن، اتنی خواہشات رکھا ہوا ہے، بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن دل میں اتنی ارمان، اتنی خواہشات، اتنی تمنائیں۔ تو نبی فرماتے ہیں دو چیزوں سے دل جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت، ایک لمبی خواہشیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی
کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ انسان کی جینے کا طریقہ ہے، لائف سٹائل ہے۔ میرے بھائیوں، موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی عمر مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ ماں کے گود میں موت، بچپن میں موت، ماں کے پیٹ میں موت، جوانی میں موت، بڑھاپے میں موت، کسی بھی مرحلے میں موت آ سکتی ہے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح کسی بھی جگہ میں موت آ سکتی ہے، اس سے بھی انسان کو غافل ہے، انسان کو معلوم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ فرماتے ہیں کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کس جگہ پر اس کی موت آئے گی۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ میری موت آنے والی ہے تو نہیں جائے گا اس جگہ پر، اللہ نے اسے راز میں رکھا ہے۔ ضروری نہیں کہ بیمار ہو کر ہی مرنا ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ہسپتال جا کر ہی مرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں بھی مر سکتے ہیں۔ حادثات کی شکل میں موت آ سکتی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ کتنے لوگ رات سوتے ہیں، صبح انہیں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ موت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ صحیح سلامت گھر سے نکلتے ہیں لیکن اچانک کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے بلکہ ان کی میت، ان کی لاش واپس آتی ہے۔ کتنے لوگ حادثہ کے شکار، کتنے لوگ بیماریوں کے شکار، یہ مختلف انداز اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی موت لکھ دی ہے۔ جس جگہ پر آنے ہیں اللہ اس جگہ پر اسے پہنچ کر رکھے گا۔ فلاں دور دراز میں جانا ہے اسے تو اللہ وہاں پہنچائے گا، اس جگہ پر اسے موت آئے گی، فرشتے روح نکالیں گے، اور جب وقت آ جائے تو مؤخر نہیں کی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ ہرگز کسی بھی نفس کو ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کرے گا، نہ مقدم کرے گا جب اس کا وقت آ جائے۔ اللہ کے فرشتے جس وقت اللہ حکم دیتے اس وقت اس کی روح نکالتے ہیں، جس کو جتنی رزق ملنی ہے وہ مل کر رہے گی۔ نبی فرماتے ہیں انسان کے پیچھے اس کی روزی ہے، روزی کے پیچھے موت ہے۔ جب تک مقدر کا لکھا ہوا دانہ وہ نہیں کھا لیتا اس وقت اسے موت بھی نہیں آئے گی۔ گویا کہ ہمارے پیچھے ہماری روزی آ رہی ہے، رزق آ رہی ہے، رزق کے پیچھے موت آ رہی ہے۔ یہ سلسلہ چلے گا، جب مقدر کا دانہ ختم تو اس وقت فرشتے ہماری روح نکال لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ زندگی میں جینے کا سلیقہ شریعت کہتی ہے زندگی کو یوں سمجھو جیسے کہ ظہر اور عصر کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقفہ، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقفہ، ایسی زندگی سمجھ کر اپنی زندگی گزارو۔ میری زندگی کا مرحلہ بہت مختصر ہے، یہ سمجھو صلی صلاۃ مودع، اسی لیے نبی نے فرمایا ایک صحابی کو نماز پڑھو تو ایسی پڑھو گویا کہ آخری نماز ہے۔ ابن عمر فرماتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، جب تم صبح کرو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی تم اللہ کے پاس جا سکتے ہو، کبھی بھی موت کے شکار ہو سکتے ہو۔ زیادہ سوچو مت، زندگی مختصر سمجھو، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو۔ یہ ہے زندگی میں جینے کا سلیقہ۔ لیکن کچھ لوگوں کی لائف سٹائل ایسی ہے، سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہیں پر ہمیشہ رہنا ہے، ان کا جینے کا سلیقہ ایسا ہے، ہزاروں لاکھوں لاکھوں کروڑوں جمع کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں پر رہیں گے، ہمیشہ ہماری زندگی ہے۔ نہ نماز کی پابندی، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، نہ دعائیں، نہ استغفار، معصیت پر معصیت، آخرت سے غافل، قبر کا خوف نہیں، موت کی فکر نہیں، عمل کے بارے میں کچھ بھی فکر نہیں، غفلت کی زندگی۔ مال تو اتنے جمع کیے ہیں، پراپرٹی اتنے جمع کیے ہیں، بینک بیلنس اتنے جمع کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اے انسانوں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسا کہ تم دنیا میں اکیلے آئے تھے، بغیر کپڑے کے ماں کے پیٹ سے ننگے بدن آئے تھے۔ یاد رکھنا اسی طرح خبر میں آئیں گے اور خبر سے اٹھیں گے تو کپڑا بھی چھن جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں ننگے بدن بغیر ختنہ کے، بغیر چپل کے خبر سے اٹھائے جائیں گے، اسی طرح خبر میں اٹھا کے تمہیں حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ کوئی دولت پراپرٹی لے کر نہیں جاتا، سب وراثت میں تقسیم ہونے والے ہیں، بھی بچوں کو جانے والے ہیں، کسی اور کے حصے میں آنے والے ہیں۔ انسان اکیلا ہی اس دنیا سے جانے والا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے، اتنا سامان جمع کیا ہوا ہے
لیکن اسے معلوم نہیں ایک سیکنڈ میں اسے جانے کے لیے کہا جائے تو اسے جانا پڑے گا، یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی، الوداع کہنی پڑے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ موت کے بارے میں تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، آگاہ رہنا، اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے۔ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، بادشاہ آئے، حکمران آئے، صلحاء آئے، نیک لوگ آئے، بڑے بڑے انبیاء آئے، اسی طرح بڑے بڑے کفار آئے، ظالم، جابر، فرعون، حامان، قارون، ایسے بڑے بڑے لوگ بھی آئے، لیکن دنیا کسی کو باقی نہ رکھی، کسی کو باقی نہ رکھی۔ اگر زندگی کسی کو ہمیشہ باقی رہتی وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رہتی، لیکن قرآن نے کہہ دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بشر گزرے ہیں کسی کو ہم نے باقی نہیں رکھا۔ أَفَإِن مِّتَّ، اگر آپ انتقال ہو جائیں کہ یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے محمد، تمہیں بھی اس دنیا کو چھوڑنی ہے، تمہیں بھی مرنا ہے، سب لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہر ایک کو موت آنے والی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے پیغمبر آئے چلے گئے، اگر نبی انتقال ہو جائے کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے، صحابہ سے سوال کرتا ہے۔ تو بہرحال اگر زندگی کسی کو ہمیشہ باقی رہتی وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رہتی، لیکن ہمارے نبی ہی باقی نہیں تو میں اور آپ کیا؟ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کی وفات کے بعد کسی کی وفات مجھے اتنا صدمہ نہیں، کیونکہ نبی کی جدائی میرے لیے بہت بڑا صدمہ رہا ہے۔ اب جب بھی زندگی میں کسی کے والدین کی جدائی پر کسی کو غم ہو، ماں کی جدائی پر غم ہو، بھائی کی جدائی پر غم ہو، بہن کی جدائی پر غم ہو، نبی کی وفات کو یاد رکھے، نبی کی وفات کو یاد رکھ لے، نبی کے اوپر کیا گزری تھی وہ دن سکرات کا عالم، وہ ساری چیزیں یاد رکھیں تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ نبی پر اتنی جنا آزمائش آئی تو میں اور آپ کیا، یہ سوچنے کا انداز ہماری ہونی چاہیے۔ بھائیوں، موت ایک عجیب حقیقت ہے، کتنے ہنگاموں کو اس نے خاموش کر دیا۔ موت کے اندر اتنی طاقت ہے، پاورفل ہے موت، کسی پر رحم نہیں کرتی موت، نہ کسی بچے پر رحم کرتی۔ اس موت نے کتنے کلیوں کو، کتنے معصوموں کو ان کے ماں باپ سے جدا کیا، اس موت نے کتنے بچوں کو ان کے والدین سے جدا کیا، اس موت نے کتنی عورتوں کو بیوہ بنایا، اس موت نے کتنے رشتوں میں ہنگامہ پیدا کر دیا، کتنے لوگوں کے چہرے کی خوشی چھین لی۔ اس موت نے کتنے گھروں کو سناٹا کر دیا، سنسان کر دیا۔ جہاں بھی موت کا تذکرہ ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، زندگی سنسان رہ جاتی ہے۔ لذت کو ختم کرنے والی موت زیادہ یاد رکھنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکثروا ذکر ہادم اللذات۔ اے لوگوں، لذت کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد رکھو۔ بہت ساری لذتیں ہوتی ہیں، کھانے کی لذت، پینے کی لذت، زبان کی لذت، ہر طرح کی لذت ہوتی ہے، یہ موت ساری لذت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے کہا ہادم اللذات، یہ ہے پوری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی فنکشن شادی ہوتی ہے، سارے ہزاروں لوگ خوشیوں کو بانٹنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کسی کی وفات ہوتی ہے ساری خوشیاں غم میں بدل کے رہ جاتی ہیں، ساری خوشیاں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ زندگی میں ہزار چیزیں رہ کر بھی، سہولت رہ کر بھی، اگر اچانک موت کا تذکرہ آ جائے انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان ہزار بیانات سنتا ہے، ہزار نصیحتیں سنتا ہے، ہزار وعظ سنتا ہے، لیکن سدھرتا نہیں، سنورتا نہیں۔ لیکن گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے اسے اتنا جھنجھوڑ دیتا ہے وہ حادثہ، انسان گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، کہ موت عبرت کے لیے کافی ہے، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ تو موت بہت بڑا پیغام ہے، موت سے بڑا پیغام نہیں، موت بہت بڑا درس ہے، موت سے بڑا درس نہیں ہے، موت بہت بڑی عبرت ہے، موت سے بڑی عبرت نہیں ہے۔ جیسا کہ نے کہا کہ ہزار بیانات آپ 50 سال بھی سن لو اتنی سدھرنے کی امید نہیں ہوتی جتنا موت جو نا انسان کو سدھار دیتا ہے، زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو ایسی زندگی ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے جس میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کی رضامندی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے تذکرہ کو سنتے، وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، صحابہ کو نصیحت کرتے تھے اور عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک جنازہ گزرا، نبی کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ نبی نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ ایک نفس نہیں کہ وہ جان نہیں ہے؟ یعنی موت ہوتی ہے کسی بھی کی کیوں نہ ہو،
اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. حتیٰ کہ قبر کے مرحلے کو بھی اللہ کے رسول نے ڈرایا. جیسا کہ مشہور حدیث آپ بار بار سن چکے ہیں, ایک انصاری صحابی انتقال کر چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچ گئے اور قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روئے حتیٰ بلت الثرى. صحابہ فرماتے ہیں جو مٹی تھی, مٹی جو نیچے تھی نبی کے پیر کے پاس, وہ ساری تھی مٹی گیلی ہو چکی تھی, نبی کی داڑھی تر ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا اخوانی لمثل هذا فاعدوا. اے میرے بھائیوں, زندگی میں تیاری کرنی ہے تو اس گھر کی تیاری کرو, اس گھر کی تیاری کرو. میرے بھائیوں, اہل علم نے کہا کہ انسان کے دو گھر ہوتے ہیں, ایک زمین کے اوپر, ایک زمین کے اندر ہے. زمین کے جو اوپر گھر ہے, انسان بڑی تمناؤں سے, خواہشات سے, آرزوؤں سے, بڑی پلاننگ سے بناتا ہے, انجینئر سے مشورہ کرتا ہے, رنگ جتنے بھی ڈیزائن کا سلیکٹ کرتا ہے. وہ گھر جو زمین کے اوپر ہے کتنے سالوں کے لیے, 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60, 70 سال کے لیے اتنے انتظامات کر لیتا ہے انسان. لیکن جو دوسرا گھر ہے زمین کے اندر, جو گھر کے جس میں انسان کو اس وقت تک سونا ہے جب تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور نہ پھونک دے, ہزاروں سال وہاں زندگی گزارنی ہے. خبر کے اس مرحلے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اس گھر کے لیے کیا تیاری کی ہے. یاد رکھنا, خبر کا گھر آباد ہوتا ہے نمازوں سے, عقیدہ توحید سے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قبر کا گھر آباد ہوتا ہے استغفار سے, قرآن کی تلاوت سے, کثرت سے نفل سے, نمازوں کا اہتمام کرنے سے, روزوں کا اہتمام کرنے سے, اللہ کو راضی کرنے سے. یہ سارے انتظامات تھے قبر کے گھر کو آباد کرنے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچیں, اس مرحلے میں بیٹھ کر سوچیں, جو بھی ہمارا عمر کا مرحلہ جس سٹیج میں ہم ہیں, ہم نے اس گھر کے لیے کیا تیاری کی ہے, کیا انتظامات کیے ہیں, ہم نے کیا عمل جمع کر کے رکھے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو, اللہ سے ڈرو, ہر نفس دیکھے کل کے لیے اس نے کیا جمع کر کے رکھا ہے. یہ فکر اگر کسی کے اندر آ جائے, ماشاءاللہ موت اس کے لیے آسان بن جائے گی. یاد رکھنا, نیک انسان کے لیے موت, جو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ کڑوا گھونٹ موت اس کے لیے میٹھا گھونٹ بن جائے, میٹھا گھونٹ. کیوں؟ ایک نیک انسان, اللہ کا عبادت گزار انسان, موت کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے, موت میں خوشی ہوتی ہے. سکرات کے عالم میں ہوتا ہے, فرشتے کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے. ایک طرف بھی بچے رو رہے ہوتے ہیں, جدائی کا وقت ہے, صدمے کا وقت ہے, الوداع کے مراحل ہیں, گھر چھوڑ رہا ہے, بھی بچوں کو چھوڑ رہا ہے, بزنس, پراپرٹی سب کچھ چھوڑ رہا ہے. دوسری طرف دیکھتا ہے, نگاہیں اس کی کھڑی رہ جاتی ہیں, ملک الموت کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسے میں انسان اگر نیک ہے, ایسے میں انسان جب نیک ہوتا ہے, فرشتے کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے, اس لیے کہ اسے معلوم ہے اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ, جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے, اللہ رب العالمین بھی اس سے ملنے کی محبت رکھتا ہے. اسی لیے یہ بھی کہا حدیث میں للصاحب فرحتان, کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہوتی ہے, ایک افطار کے وقت, ایک اللہ سے ملاقات کے وقت. الموت جسر یوصل الحبیب بالحبیب, کہتے عربی میں موت ایک برج ہے, ایک پل ہے, حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے. اللہ کی محبت, ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ کا خوف رکھ رہے ہیں, جنت کو نہیں دیکھا, جہنم کو نہیں دیکھا, یہ سارے ایمان ہمارے ہی. لیکن اگر ہمارا عمل اچھا ہے تو ہمارے دل میں خواہش ہوگی موت کے وقت ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے, میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں, میں اس دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح کو جا رہا ہوں. جس روح کی دنیا میں انبیاء ہوں گے, صحابہ ہوں گے, ہمارے والدین جو انتقال ہو چکے, سب ان سے ملاقات ہوں گی. یہ خوشی ہوتی ہے مومن کے لیے جب عمل اچھا ہو, فرشتے بھی ساتھ دیں گے, تسلی دیں گے جب عمل اچھا ہو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب موت کے قریب ہوئے, رونے لگے, ان کے فرزند رونے لگے, تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے گھر والوں سنو, مجھے میرے خاص کپڑے میں کفن دینا, اس لیے کہ میں اس کپڑے کو پہنا ہوا تھا جنگ بدر کے دن. جنگ بدر میں جو بھی شریک رہا, نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو معاف کر دیا, وہ جہنم میں نہیں جائے گا.
اور کہنے لگے سعد بن وقاص اپنے بیٹے سے، اے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ابا جان تمہاری تکلیف کو دیکھ کر میں تڑپ رہا ہوں۔ تو کہنے لگے مت رو بیٹے، ان اللہ لن يعذبنی ابدا، اللہ ہرگز مجھے عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کو جنت کی بشارت ملی تھی، انہیں تو خواہش تھی اللہ سے ملنے کی موت کے وقت، سکرات کے وقت۔ تو یہ جن نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں تو خواہش ہوتی ہے موت کے وقت، خوشی ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کی امید کی۔ جب گنہگار انسان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے کوئی توشہ جمع نہیں کیا، اسے معلوم ہے کہ میں نے آخرت کی فکر نہیں کی۔ لوگ بولتے تھے نمازوں کی پابندی کرنے کی، لیکن میں نہیں پڑھتا تھا، گلیوں میں، سڑکوں میں، ہوٹلوں میں گپ شپ کر کے اپنی لائف گزارتا تھا، مذاق کرتے کرتے پوری زندگی گزری تھی۔ اب میں سکرات کے عالم میں ہوں، میں پریشان ہوں۔ یہ انسان ایسا سوچ کر جائے گا، اور ویسے میں جو برے لوگ ہیں ان کی روح کو تو فرشتے بہت سختی سے نکالیں گے، جیسے کانٹے دار درخت میں کپڑا ڈال کر کھینچتے ہیں، جیسے کپڑے پھٹ کر نکلتا ہے ویسے روح نکلتی ہے، اور روح نکلے گی نہیں، اسے باقاعدہ مارا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، قرآن کہتا ہے کہ یضربون وجوہہم ادبارہم، ان کے چہرے پر، ان کے پیٹ پر مار مار کر ان کی روحوں کو نکالی جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شیطان دھوکہ دلاتا ہے آپ کو، شیطان دھوکہ دلاتا ہے آپ کو۔ ابھی زندگی ہے، بعد میں سدھر جائیں گے، بعد میں سنور جائیں گے، بڑھاپے میں اپنے آپ کو بدلو، ابھی تو جوانی ہے، عیش کرو، موج مستی کرو، یہ سب موج کی عمر ہے، مستی کی عمریں ہیں، اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب کیا ہے تجھے دیندار بننے کا؟ خود کو بزرگ مت بنا، آگے بن جا، بعد میں بن جا، بعد میں سدھر جا۔ یہی تمنائیں دلاتا ہے، خواہشات دلاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک عین جوانی میں انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ یہ کیوں ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ آج بھی بالکل غافل ہیں، حساب کا وقت قریب آتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ غافل ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اللہ نے کہا کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، لیکن ہزار بولنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ تو آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، آپ کا مرحلہ، آپ کو قبر کا مرحلہ آپ کو طے کرنا ہے، ہمیں تو نہیں طے کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کی فکر کرے، بدلنا ہے تو آج بدلے، سدھرنا ہے تو آج سدھر جائے، کل بدلیں گے، پرسوں بدل جائیں گے، یہ امیدیں شیطان کی دھوکہ کی چیزیں ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی ایسے گزارو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ ہم سے لوگوں کا فائدہ ہو، ہم سے لوگوں کا بھلا ہو، ورنہ تو صرف کھائے پیے چلے گئے، موج مستی کیے، یہ زندگی کا نام نہیں۔ وہ تو حیوان بھی تو کرتے ہیں، حیوان کا تو کام کیا ہے؟ کھانا پینا، بس مر جانا ہے۔ کیا اللہ اس کے لیے ہمیں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کہتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب مقصد ہمارا عبادت ہے تو ہم کیوں اس سے غافل ہیں؟ ہم کیوں اللہ سے دور ہیں؟ ہم کیوں اللہ کو راضی نہیں کرتے؟ ہم کیوں نمازوں سے دور ہیں؟ ہم کیوں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ ہم کیوں استغفار نہیں کرتے؟ ہم کیوں حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے؟ ہم کیوں حرام کمائی کماتے ہیں؟ ہم کیوں سود خوری میں ملوث ہیں؟ ہم کیوں ناجائز مال ہڑپ کیے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کا منہ مار رہے ہیں؟ ہم کیوں بیواؤں میں مسکینوں یتیموں کا مال لوٹ رہے ہیں؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، زندگی کا مقصد ہوتا، ایسی حرکت نہ کرتے۔ اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو گویا کہ قبر سے غافل ہیں، موت سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ ہمیں اپنا آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں نیک بنو، جب تمہارا جنازہ اٹھے لوگ تمہارے لیے دعائیں دینے لگے، دعائیں دینے لگے۔ ایک عالم کی موت ہوتی ہے تو کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے دنیا والوں کے لیے۔ کہتے ہیں موت العالم موت العالم، کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ قیامت کی علامت میں یہ علامت یہ بھی ہے کہ ان اللہ لا ينتزع علم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھا لے گا قیامت کے قریب، علم کو اٹھائے گا تو گویا کہ علماء کو اٹھا لے گا، اچھے اچھے بڑے بڑے جید علماء۔ اللہ اکبر، تقریباً 1.5 سال سے دیکھیے کتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء، دنیا کے مانس ہستیاں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفتی، بہت بڑے مفسر،
جن سے دنیا کو بہت فائدہ ہوا، جنہوں نے علم کی روشنی، علم کی کرنیں دنیا تک پھیلائی، ایسے بڑے بڑے علماء کی وفاتیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں۔ یہ گویا کہ قیامت کی علامت ہے۔ نبی فرماتے ہیں علماء اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، اس جگہ پر جاہل قسم کے لوگ بیٹھ جائیں گے، وہ فتویٰ دیں گے بغیر نالج کے، بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسا دور بھی آنے والا ہے۔ ایسے میں جب جلیل القدر علماء، بہت بڑے بڑے شخصیتیں موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور ان سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو اگر علماء کی قدر نہ ہو، جس معاشرے میں علماء کی قدر نہ ہو، اللہ رب العالمین اس معاشرے سے علم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اہل علم کی قدر کی جائے۔ علم کا ایک مقام ہے، علم کا ایک مرتبہ ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایسے میں یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں خبریں، اچانک بڑے بڑے علماء کی وفات، گویا کہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ تو کثرت اموات بھی قیامت کی علامت ہے۔ نبی فرماتے قیامت کے قریب لوگ کثرت سے انتقال ہوں گے۔ تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں واٹس ایپ میں، فیس بک میں ڈیتھ نیوز نہ آتی ہو۔ باقاعدہ پابندی کے ساتھ کسی نہ کسی وفات کی خبر ہم تک پہنچتی ہے اور ہم لوگ ان کی جنازہ پڑھتے بھی ہیں، کفن دفن سب میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نہیں مریں گے؟ کیا ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے؟ نہیں، ہمیں بھی مرنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ہمیں بھی تو جانی ہے۔ ہم یہاں پر ہیں، اثر تک رہیں گے یا نہیں ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ استغفار کرو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، کثرت سے استغفار کرو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زیادہ پڑھو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ اللهم اغفر لي ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیہ وسرہ۔ سید الاستغفار، ایسے ساری چیزیں پڑھتے رہو۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرو اور اسے استغفار طلب کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں امید دلاتا ہے، کثرت سے استغفار کرو، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی امید دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، نبی فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم، ہرگز تم میں سے کوئی شخص اس امید، اس گمان سے نہ مرے کہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سکرات میں یہ نہیں سوچنا، ہرگز یاد رکھو، بڑی نصیحت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ موت کے قریب جب انسان ہوتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے میرے جانے کا وقت ہے۔ ایسے میں اچھا گمان رکھو، کتنے بڑے پاپی کیوں نہ، اچھا گمان رکھو۔ اگر شرک نہیں کریں ہیں، آپ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اچھا گمان رکھو، اللہ سے امید رکھو اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ میرا مرحلہ آسان کرے گا۔ نبی فرماتے اچھا گمان لے کر جاؤ، جیسا تم گمان لے کر جاؤ گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، قبر میں بھی اور اللہ کے پاس کھڑے ہوتے وقت بھی۔ تو اس لیے ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اچھا گمان رکھنا، اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ کل بنی آدم خطا، نبی فرما ہر آدم کی اولاد خطا کار ہوتی ہے، تو بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کو غنیمت جاننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ عمر ہمیں ملی ہے، جو کچھ حیات اللہ ہمیں دی ہے، ان حیات کو غنیمت جاننے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہم سے جو بھی گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو لوگ انتقال ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خبروں کو شادہ فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین ہو، بھائی بہن ہو، دوست احباب ہوں، اڑوس پڑوس ہوں، رشتہ دار ہوں، جو بھی استاد ہوں، جتنے بھی لوگ چلے گئے اس دنیا سے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، ان کی قبر کو اللہ منور فرمائے، روشن فرمائے، ان کو اللہ رب العالمین علیین کے مقام پر جگہ، علیین کے مقام میں اللہ تعالیٰ انہیں فائز فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ملائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں، ایمان کی حالت میں لوگ چلے گئے، اللہ ان کے قبر کے عذاب کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں بھی ہر قسم کے آفات سے، بلاؤں سے، مصیبت سے، آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا
فرمائے. اللہ ہم میں سے جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو آسان فرمائے, جو لوگ تجارت کے معاملے میں پریشان اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے, اور جو بھی بستر میں تڑپ رہے ہیں بیماری کے عالم میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی